اسی وقت باہر سے بیٹے کی آواز سنائی دی، ابا تم ٹھیک تو ہو نا؟ دونوں میاں بیوی اچھل پڑے، ایک لمحے تک سوچتے رہے، پھر شکن اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس پہنچا اور بولا، ہاں بیٹا ٹھیک ہے ہم دونوں۔ اماں کی چیخ ابھری تھی۔ باہر سے شکن کے بیٹے نے کہا، خواب دیکھ رہی تھی، اب ٹھیک ہے، سو رہی ہے۔ اچھا ابا سو جا آرام سے، بیٹا بولا اور واپس چلا گیا۔ شکن کچھ لمحے دروازے کے پاس کھڑا رہا، اس کے بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہا تھا نا میں نے، سارا وہم ہے، ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذرا اٹھ کے ہمت کر۔ شکن کی بیوی پلنگ سے اٹھ گئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شکن کے پاس پہنچ گئی۔ یہ سونے کی ہیں؟ ہاں خالی سونے کی ہیں، میں دیکھ چکا ہوں۔ ارے میری میاں، ان میں سے ایک ہی ہزاروں کی ہوگی تو اور کیا؟ ارے دیکھ کتنی تعداد ہے ان کی، چادر اٹھا، چادر میں بھر انہیں۔ دونوں میاں بیوی مصروف ہو گئے، خوف آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ہاتھ بھر بھر کر اشرفیاں اٹھانے لگے اور شکن کی بیوی انہیں چادر پر ڈالتی رہی۔ خاصی بڑی کٹری بن گئی تھی۔ جب ساری دولت سمٹ گئی تو شکن آگے بڑھا، اس نے دوبارہ مٹی کریدنا شروع کر دی۔ پھر اچانک ہی اس کے ہاتھ کسی لچکدی شے سے ٹکرائے تو اس نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیے۔ لالٹین اوپر کر کے دیکھا تو پیتل کا ایک کلسا نظر آیا۔ کلسے کے اوپر ایک سانپ مرا ہوا پڑا تھا۔ پہلے تو شکن اسے زندہ ہی سمجھ رہا تھا، لیکن جب سانپ کے بدن میں کوئی تحریک نہ ہوئی تو ایک بار پھر اسے چھو کر دیکھا، پھر تھپ تھپایا اور آخرکار اسے مٹھی میں بھر کر اوپر کھینچ لیا۔ کوئی گز بھر لمبا کالا سانپ تھا۔ شکن نے اسے ایک طرف ڈال دیا۔ بیوی اشرفیوں کی کٹری باندھ رہی تھی۔ پھر شکن نے پیتل کے اس صندوق میں ہاتھ ڈالا اور اسے اس میں کچھ محسوس ہوا۔ اس نے مٹھی بھر کر اوپر کھینچا تو یہ سونے کے قیمتی زیورات تھے، جن میں سے بعض میں ہیرے اور موتی جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ارے جمن کی ماں، ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے، ذرا دیکھیے۔ غرض یہ دونوں میاں بیوی بے خودی کے عالم میں یہ قیمتی خزانے نکالنے لگے، اور جب صندوق خالی ہو گیا تو شکن نے بیوی کی مدد سے زر و جواہر اور سونے کی گٹھری باندھی۔ کوئی 20-22 کلو تو ہوگا، اور پھر یہ ہیرے الگ۔ ارے باپ رے باپ، اگر سچ مچ یہ ساری دولت ہماری ہو جائے تو پھر یہ سمجھ جمن کی ماں کہ ہم تو بستی کے امیر ترین لوگ ہوں گے۔ لو تو ہماری ہی ہے، اب ہمارے پاس ہے، ہم تو کسی کو بتائیں گے بھی نہیں، جمن کو بھی نہیں، اور خاص طور سے اس کی جورو کو مت بتانا۔ لو کیا میرا دماغ خراب ہے؟ وہ تو آگ لگانے والی ہے، سارے محلے میں پھیلا دے گی اور ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ چھن جائے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہوگی، تم فکر مت کرو۔ شکن نے بکسے میں آخری ہاتھ ڈالا اور اسے خالی پا کر اس میں مرا ہوا سانپ واپس ڈال دیا اور ابلنے والی مٹی کو گھڑے میں ڈال کر اسے برابر کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مٹی برابر ہو گئی تو شکن نے کہا، اب یہ بتاؤ یہ اشرفیاں چھپائیں کہاں؟ سو تو ہے، میں بھی اسی سوچ میں ہوں، کھیتی میں ڈال دیں؟ نہ بابا نہ، وہ ناگن تلاش کر لے گی، کتنی چلاک ہے، تمہیں کیا پتا؟ شکن کی بیوی نے بہو کے بارے میں کہا، الماری کے نیچے چھپا دیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ارے تو پھر کیا کریں؟ میں یہی سوچ رہی ہوں کہ کیا کریں، فی الحال تو اس گٹری کو پرانے کپڑوں میں چھپائے دیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے کیا کیا جائے، کہاں رکھی جائے۔ چل اٹھا، شکن نے کہا۔ شکن کی بیوی گٹری اٹھانے لگی، پھر ہنس کر بولی، مجھ سے نہیں اٹھتی، تم اٹھاؤ، میں کپڑے ہٹاتی ہوں۔ کپڑوں کا ڈھیر ایک کونے میں لگا ہوا تھا، گٹری کو اس کے نیچے چھپا دیا گیا اور دونوں آ کر پلنگ پر بیٹھ گئے۔ ارے باپ رے، میری تو عقل خراب ہوئی جا رہی ہے، اب یہ بتا کریں گے کیا؟ کچھ دن تک بالکل خاموش بیٹھیں گے، کسی کو شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے اشرفیاں بیچنا شروع کر دیں گے اور پیسے جمع کرتے رہیں گے۔ جب بہت سارے پیسے ہو جائیں گے تو یہ گھر بنوائیں گے، اپنی پسند کا بنواؤں گی میں، بڑے بڑے کمرے اور دیواریں، اور خوب سجاؤں گی اسے۔ ارے ایک بات تو بتا۔ ہاں پوچھ۔ اگر بہو کو پرانے کپڑوں کی ضرورت ہوئی تو وہ ضرور اس ڈھیر کو ٹٹولے گی، اکثر یہاں سے پرانے کپڑے نکالتی رہتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ ارے اٹھو، کل ہی کہہ رہی تھی کہ پرانے کپڑوں میں سے کچھ کپڑے نکالنے ہیں۔
دونوں میاں بیوی گھبرا کر اٹھے اور کپڑوں کے ڈھیر سے گٹھری نکال لی۔ الماری کے اوپر رکھ کر اگر کپڑا ڈال دیں تو؟ ہاں، میں کسی کو آنے نہیں دوں گی۔ گٹھری الماری پر رکھ کر اس پر کپڑا ڈال کر چھپا دیا گیا۔ لیکن صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اچانک شکن کی بیوی کو یاد آیا کہ الماری کے اوپر کچھ سامان رکھنا ہے۔ جمن کہہ رہا تھا کہ اماں، میرا کچھ سامان الماری کے اوپر رکھ لو۔ چل چل اتار جلدی سے، تیرا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ پھر اسے کہاں رکھیں؟ ایسا کرتے ہیں شکن، اسے مٹکے میں ڈال کر مٹکا سین میں دفن کر دیں گے۔ لو، آئی دولت کو اس طرح گوا دو گے؟ یہ کہیں اور سے رہ گئی تو کیا ہوگا؟ غرض ساری رات میاں بیوی یہی سب کچھ کرتے رہے۔ جمن کے بارے میں یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ بخیر ہے، کیونکہ جمن نے خود آ کر ان سے ان کی خیریت معلوم کی تھی۔ میاں بیوی خوشی سے نہال تھے، ان سے اپنی خوشی دبائے نہیں دب رہی تھی۔ پھر خوب سورج چڑھ آیا تو اچانک شکن کی بیوی بولی، یہ آج گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے، ابھی تک صبح کے کام نہیں شروع کیے۔ سورج کتنا اوپر ہو گیا ہے، بس یہی تو ہے ان لوگوں میں، ذرا سی چوٹ دے دو پھر دیکھو ان کے تماشے، میں دیکھتی ہوں ذرا۔ شکن کی بیوی نے غصے سے بہو بیٹے کے کمرے کا دروازہ پیٹ مارا۔ میں کہتی ہوں رات سونے کے لیے ہوتی ہے اور دن جاگنے کے لیے، یہ صبح اٹھنے کا وقت ہے، ناشتہ کون بنائے گا، صفائی کون کرے گا؟ اٹھتی ہے یا دوں اندر آ کر ایک لات؟ شکن کی بیوی ایک روایتی ساس تھی۔ بیٹا بے شک اکلوتا تھا، لیکن بہو تو آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہی ہے، اسے بھلا باتیں سنائے بغیر زندگی کا مزہ ہی کیا؟ مگر آج بہو سن ہی نہیں رہی تھی۔ جمن کی ماں غصے سے بولتی رہی اور دروازہ اندر دھکیل کر اندر داخل ہو گئی، اور پھر اس نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جمن اپنے پلنگ پر آدھا نیچے لٹکا ہوا تھا، اس کے منہ سے جھاگ ٹپک ٹپک کر زمین میں جمع ہو چکا تھا۔ ادھر اس کی بیوی سہمی سرہانے کی طرف الٹی ہوئی تھی۔ شکن کی بیوی کے حلق سے ایک دل زور چیخ نکلی، ہائے میرا بچہ! یہ کہہ کر وہ بیٹے کی طرف دوڑی۔ چیخ سن کر شکن بھی اندر گھس آیا اور چیخنے لگا، کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ ارے دیکھو شکن، کیا ہو گیا میرے بچے کو، ارے دیکھو! شکن اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کے پاس پہنچے، لیکن اس کا بدن برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا، آنکھیں چڑی ہوئی تھیں اور منہ سے جھاگ نکل کر پورے منہ کو گندا کر گیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کے سینے میں سانس نہیں ہے۔ پہلا بیٹا اور پہلی بہو مایا کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، وہ دونوں دھاڑے مارتے ہوئے جمن سے لپٹے ہوئے تھے۔ اپنی غلطی کا ابھی تک انہیں احساس نہیں ہوا تھا، بس بہو اور بیٹے کی لاش نگاہوں کے سامنے تھی اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا۔ رونے پیٹنے کی آوازوں پر پڑوسی جمع ہو گئے تھے، سب حیران تھے کہ تندرست و توانا ان کا بیٹا، اسے اچانک کیا ہو گیا؟ لوگوں کا خیال تھا کہ ان دونوں نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے، مگر زہر کے اثار بھی نہیں تھے۔ غریب غربا کا علاقہ تھا، کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، سوائے اس کے کہ بیچارے شکن کا اکلوتا بیٹا اور بہو موت کے آغوش میں سو جائے۔ بہرحال یہ ساری دکھ بھری باتیں تھیں اور ہر شخص اپنے اپنے طور پر کچھ کر رہا تھا۔ بہو کے گھر والے بھی آ گئے، تلخ باتیں ہوئی، مگر اس سے کوئی نتیجہ کہاں نکلتا ہے، دونوں کی تدفین ہو گئی۔ شکن اور اس کی بیوی ویران بیٹھے اپنے بہو بیٹے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ پھر شکن نے بیوی سے کہا، تو نے بہو بیٹے کو مایا کی بھینٹ چڑھانے کا وعدہ کر لیا تھا؟ ہاں، میں اپنے بہو بیٹے کی قاتل ہوں۔ مایا ہمیں اس لیے ملی کہ ہم نے پہلا بیٹا اور پہلی بہو مایا کے حوالے کرنے کی بات کر لی۔ ارے شکن، اب کیا کریں گے اس دولت کا؟ اپنے بچوں کے مقبرے بنوائیں گے، اس کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ شکن نے روتے ہوئے کہا۔ شکن اور اس کی بیوی بری طرح اجڑ گئے تھے، پاگلوں کی طرح بیٹھے ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے تھے۔ زمین سے نکلنے والی اشرفیاں اور زیورات بے قدری سے ایک جگہ پڑے ہوئے تھے۔ ایک دن اچانک شکن کی نظر ان اشرفیوں پر پڑی تو اس کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ قاتل ہیں، آؤ انہیں پھر زمین میں دفن کر دیں، یہ ہمارے کس کام کی جب ہمارا باغ ہی اجڑ گیا۔ شکن دیوانگی کے عالم میں زمین کھودنے لگا جہاں سے اسے دولت کا وہ بکسا حاصل ہوا تھا۔ بکسا اپنی جگہ موجود تھا، شکن نے وہ تمام اشرفیاں اس بکسے میں بھر دیں اور پھر نیچے کر کر بولا، مجھے نہیں چاہیے یہ مایا، میری بیوی نے غلطی سے سوتے میں یہ وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اپنا بیٹا اور بہو دے دے گی، چلو میرا بیٹا اور بہو مجھے واپس کر دو، بھاڑ میں جائیں یہ اور زیورات۔
ارے مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیا سمجھے؟ اس نے بکسے کا منہ ڈھک کر مٹی سے برابر کر دیا اور بیوی کی طرف دیکھ کر بولا، مایا کا لوبھی باپ ہوں میں اور مایا کی لوبھی ماں ہے تو، مگر نہیں، ایک بات بتا، بابا ادریس علی نے کہا تھا کہ مایا نکال لو، میں ہوں نا؟ ارے ہاں، سبحان گلی چلتے ہیں، ہمارا کام بابا ادریس علی ہی کرے گا۔ دونوں تقریباً نیم دیوانے ہو چکے تھے۔ محلے والے پوری طرح صورتحال سے واقف نہیں ہو سکے تھے، بس یہ سوچتے تھے کہ گھر اجڑ گیا ہے بیچارے شکن کا، اور جو کچھ کر رہا ہے دیوانگی کے عالم میں کر رہا ہے، چنانچہ خاموش ہو جاتے۔ شکن اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا اور پھر سبحان گلی پہنچ گیا۔ راج گندل بابا ادریس علی کی شکل میں بیٹھا اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ شکن اور اس کی بیوی نے اینٹیں اٹھا کر دروازے پر مارنا شروع کر دی اور قرب و جوار سے لوگ دوڑ پڑے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ کیا ہو گیا؟ اندر ایک جادوگر بیٹھا ہوا ہے، اس نے میرے بہو اور بیٹے کو مروا دیا ہے، نکالو اسے، نکالو، نہیں تو میں سر پھوڑ کر مر جاؤں گا یہاں پر۔ لوگوں نے شکن اور اس کی بیوی کو قبضے میں کیا اور پھر بابا ادریس علی کا دروازہ بجایا۔ راج گندل باہر نکل آیا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب پوچھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا تھا؟ بڑے ولی اللہ بنتے ہو تم۔ کہاں ہے میرا بیٹا اور کہاں ہے میری بہو؟ ارے تم نے کہا تھا نا کہ دولت نکال لو، واپس رکھ دی وہ دولت، میں نے واپس دبا دی ہے۔ میرا جمن مجھے واپس دے دو، تم نے کہا تھا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ میری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آیا۔ راج گندل نے معصومیت سے کہا، ارے اب بن مت جادوگر، تو رنگا سیاہ ہے، ڈونگی ہے ڈونگی، بچہ مروا دیا اس نے میرا۔ ارے مجھے نہیں چاہیے دولت، اس کا ایمان کھو گیا ہے لوگوں، یہ جادوگر ہو گیا ہے۔ کہاں ہیں تیرے بچے؟ جس طرح تو نے میرے بچوں کو ختم کر دیا، اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو مار دوں گا، مجھے میرا بیٹا واپس دے دے۔ شکن راج گندل کی طرف دوڑا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ پاگل ہے؟ دونوں پاگل ہو؟ نہیں بھائی، ٹھیک کہہ رہا ہے میرا شوہر، انہوں نے کہا تھا کہ زمین سے دولت نکال لو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ایمان کھو گیا ہے اس کا، پہلے یہ ولی تھا، درویش تھا، اور اب؟ شکن نے کہا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جس شخص کو میں جانتا بھی نہیں ہوں وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے میرے بارے میں۔ کیا آپ لوگوں کے دلوں سے میری عزت رخصت ہو گئی؟ اگر ایسا ہے تو میرا یہاں رہنا بیکار ہے۔ ارے تیرا ستیہ ناس، ایک تو میرے بچے کو مروا دیا اور اوپر سے بکواس کر رہا ہے۔ بہرحال لوگ کسی نہ کسی طرح شکن اور اس کی بیوی کو وہاں سے ہٹا کر لے گئے۔ راج گندل مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، آغاز ہو گیا ادریس علی، ہو گیا تیرا آغاز، یہی تو چاہتا تھا میں، ابھی دیکھ بیٹا کیا کیا کرتا ہوں۔ راج گندل اپنے طور پر بہت خوش ہو گیا تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ بابا ادریس علی سے منحرف ہوتے جا رہے تھے۔ وہ آپس میں چہم گویاں بھی کرتے تھے۔ بس جی، ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے بابا صاحب نے اپنا راستہ چھوڑ دیا ہے، پہلے تو اللہ والے تھے اور اب تم لوگ ذرا حالات دیکھو، کئی لوگوں کو ان سے شکایت ہو چکی ہے۔ ان کی تھوڑے دن پہلے لڑکی مر گئی، بعد میں پتا چلا تھا کہ انہوں نے آٹے کا ایک پتلا بنا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے سوتے وقت لڑکی کے سینے پر رکھ دو۔ بھلا دین کے کاموں میں کسی پتلے وغیرہ کی کیا گنجائش؟ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ عرصے تک جو بابا ادریس علی غائب رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں، حالانکہ پہلے ان کے ہاتھ میں کتنی شفا تھی، اللہ کے نام کے تعویذ دیا کرتے تھے اور ان کے پاس جانے والوں کو شفا مل جاتی تھی، پر اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ کہانی چودھری شاہ نواز تک بھی پہنچ گئی۔ حمید خان کہیں سے سن کر آیا تھا اور اس نے چودھری صاحب کو بتایا۔ چودھری صاحب، نئی خبر ہے ایک، وہ یہ کہ بابا ادریس علی سبحان گلی اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔ اچھا، کب؟ یہ تو پتہ نہیں، آج کل ان کے بارے میں بڑی کہانیاں سننے کو مل رہی ہیں۔ کیسی کہانیاں؟ ان کی کرامات کی؟ کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ اور باتیں بھی سنی ہیں۔ کیا؟ یہی کہ بابا ادریس کچھ جادو ٹونے کرنے لگے ہیں۔ پہلے تو وہ تعویذ دیا کرتے تھے، قرآنی آیات پڑھ کر دیتے تھے، لیکن اب ان کے بارے میں سنا ہے کہ بیماروں پر تھوک دیتے ہیں، بیماریاں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں،
لیکن بیماروں کے بدن سے ایسی بدبو پھوٹنے لگتی ہے کہ پڑوسی تک ان سے گھن کھانے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی کہانیاں سننے کو ملی ہیں۔ میں یقین نہیں کرتا، چودھری شاہ نواز نے کہا، پھر بولا، حمید خان چلو سبحان گلی چلنے کی تیاری کرو، میں بابا صاحب سے اپنی بیٹی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کرے۔ باقی جہاں تک کہانیوں کی بات ہے تو لوگوں کو تو کہانیوں کی تلاش ہی ہوتی ہے، کوئی کیسی بھی کہانی کیوں نہ گھڑ لے۔ تم تیاریاں کرو، میں ابھی ارشیا کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن اگر بابا صاحب آ گئے ہیں تو نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ میری مشکلات کا حل بھی انہی کے پاس ہے۔ ہماری بچی کا پتہ چل جائے گا، لیکن میں ابھی ارشیا کو نہیں بتانا چاہتا ورنہ وہ جذباتی ہو جائے گی۔